جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ این آر او کا کیس جو موجودہ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس سے مس ہینڈل ہوا۔ گبول صاحب کیا واقعی آپ لوگوں سے مس ہینڈل ہوا؟ کیونکہ پارٹی پالیسی ہمیں ایک واضح نظر نہیں آئی، ہر ایک اپنی اپنی زبان بول رہا تھا۔ نہیں، مس ہینڈل نہیں ہوا۔ مطلب میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سیاست میں ہم کبھی کوئی بالکل ٹارگٹ پہ جو ہے نا اس کے جس کو بلز آئے کہتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ مشاورت کے بغیر این آر او کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب پارلیمنٹ میں اس کو لے کیا تو ہماری ایکسپیکٹیشنز اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی تھیں، اور پھر جو ہے جب ان سے ہم نے بات چیت کی، جب مشاورت کی دوسری سیاسی جماعتوں سے، تب جو ہے انہوں نے ظاہر ہے اس کی جو ہے مخالفت کی۔ جب وہاں سے مخالفت ہوئی تو نیچرلی پھر ہم نے اس کو اپنا انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ دیکھیں سیاست میں اگر آپ کسی بل کو پاس کروانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں تو آپ پھر زیادہ آپ اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے لابنگ نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ بالکل اپنا کوئی انا کا مسئلہ نہ بنا کر ہم بیک ٹریک کر گئے، اور بیک ٹریک کر گئے، اور اس میں کیا ہوا، ہم کورٹ میں چلے گئے۔ این آر او جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، اور ہمارے سارے منسٹرز روز پیش ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی روز دفعہ پیش تو سٹنگ ہو رہے ہیں، لیکن منسٹرز روز استعفے کا پیش ہو ایک رہے ہیں۔ آیا تھا سامنے کہ جی آپ کے منسٹرز استعفیٰ دیں، ایک دباؤ تو بڑھتا جا رہا ہے، وہ تو بہرحال موجود تو ہے یہ کہ اب اخلاقی دیکھیں نا، تقاضا ہی۔ سپریم کورٹ نے این آر او کو جو ہے نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ آپ کو کیسز کورٹ میں کھل گئے ہیں، سارے صوبوں میں سارے ہائی کورٹس میں کھلے ہوئے ہیں، سارے منسٹرز جتنے بھی ہیں، سارے پارٹی کے لیڈرز، نہ صرف ہمارے، دوسری جماعتوں کے بھی پیش ہو رہے ہیں۔ کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، اب ہم کورٹ کورٹ پہ کا جو سیاست نہیں کرنا تمام چاہتے۔ فیصلہ ہے اس کو منوعن آپ کہہ رہے ہیں قبول کریں گے، فیصلے پہ عمل درآمد ایک علیحدہ بات ہے، اس کو کیسے عمل درآمد کرائیں گے؟ صدر صاحب کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے، سوئس کیسز اگر ری اوپن ہوتے ہیں، صدر صاحب کو 248 کا تحفظ تو حاصل ہے، وہ بھی چیلنج ہو گیا آلریڈی سپریم کورٹ میں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کورٹ اگر کال کرتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں میں نے کہا بالکل ہم کنفرنٹیشن کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہونا چاہیے جوڈیشری کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی کو جو ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ پہ جا کے اپنے کارکنوں کے ساتھ ہلہ بولنا چاہیے کہ جی ہمارے جو ہے فیور میں آپ ڈیسیشن لیں، اور نہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو ڈیسیشن ہوگی سپریم کورٹ کی، جو کورٹس کی ڈیسیشن ہوگی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس پہ اوبے کرے گی، اوبے کرے گی، اور عمل درآمد ایک جی۔ علیحدہ بات ہے۔ شیخ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کہا جاتا ہے کہ عمل درآمد تو بہرحال کروانا پڑے گا، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ یہی تو بات ہے کہ کون بس کرائے گا، یہ اس ایک کا تو سوال میرے یہ پاس پیدا ہوتا ہے جواب کہ کون عمل درآمد کرائے گا، لیکن ایک بات دیکھیں دو باتیں ہیں۔ 248 کے بارے میں سوئز نے بڑا واضح سوئز منی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اگر گورنمنٹ پاکستان یہ کیس نہ کرے تو ہم نہیں کر سکتے۔ سو یہ کیس تو اس وقت تک اس کی کوئی بازگشت نہیں سنی جائے گی جب تک کہ وہ یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سو میں ان دی اینڈ آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ نواز شریف کی ملاقات جو ہے وہ زیادہ وہ میرے نزدیک زیادہ اہم ہے، اور وہ ان مسائل میں کیا راہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور اس مسئلے کو باقی پارٹیاں میرے خیال میں آلموسٹ سوائے ایم کیو ایم بھی میرے خیال ہے خاموش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو آج دھیمے دھر میں سپورٹ ہی کی ہے۔ وہ ہم سپورٹ بھی کیا۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میجر لیڈرشپ آ کے میڈیا پہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی، میں اب اس ملک میں اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں مانتا۔ بالکل اب یہ نیا سلسلہ چل گیا کہ پتلیوں کا تماشا کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تو ادھر سے مار دے، ایک کو کہہ دو رائٹ، ادھر سے گورنر صاحب بولتے ہیں، ادھر سے خواجہ آصف بولتے ہیں، جو بھی ہے کسی کا نام لیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتلیوں کا تماشا لگا ہوا ہے، اور جس طرح کیا جاتا ہے اس کے اثرات ہیں۔ سو ان مائی پولیٹیکل اوپینین کہ کافی اہم میٹنگز ہوں گی ایک دو ہفتے میں، اور ایک دو ہفتے کے اندر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کول ڈاؤن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شوٹ اپ ہو۔ شوٹ اپ کی بات کریں، اور کول ڈاؤن کی بھی کول ڈاؤن کے شوٹ اپ دیکھیں میڈیا نے تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو۔ ایک آپ کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ آپ نے کہا کہ جب کسی حکومت کے برے دن آتے ہیں تو وہ میڈیا پہ وار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میڈیا کا منہ بند کراؤ۔ میں نے اپنے طور پہ یہ کہا تھا، میں 4 دفعہ 5 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں، میں ان حالات سے گزرا ہوں۔ جب بھی برا وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ وہ اب ہمیں لگ رہا ہے پیپلز پارٹی تو وہ ہر پارٹی کا دیکھیں نا، ہے۔ دیکھیں نون لیگ نے بھی یہی کیا، جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہم نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر جو بیچارہ رولنگ سٹون ہوتا ہے، وہ جو گورنمنٹ کا سپوک پرسن ہوتا ہے، اس کی مصیبت آئی ہوتی ہے، اس نے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب میں جب عراق کی حمایت میں، عراق کے خلاف ساری قوم تھی، میں کویت کے ساتھ تھا، میرا شہر مجھے مارنے کو پڑتا تھا کیونکہ لوگ صدام کے ساتھ تھے۔
سو میں جب جاتا تھا اپنے شہر میں تو آپ یقین کریں کہ لوگ رکشوں کے آگے، میری گاڑی کے آگے صدام کی تصویریں لے کے آتے تھے. دا ریزن از کہ ایک جو میڈیا مینیجر ہوتا ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور جو وزیر ہوتا ہے جس کے اوپر کتنی برائی آ رہی ہو وہ کہتا ہے جی میری وزارت تو بہت زبردست چل رہی ہے، پر میڈیا میرے ساتھ نہیں ہے، میڈیا میرے خلاف ہے، میڈیا میرے بخیے ادھیڑ رہا ہے. سو میڈیا کی میں سمجھتا ہوں بہت ہر دور میں امپورٹنس تو رہتی ہے، لیکن اگر میڈیا کچھ بولتا ہے تو دیکھیں اب جتنا میڈیا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اسٹرانگ ہو گیا ہے. ہمارے ارلی ڈیز میں نہیں تھا، جب میں پہلے وزیر ہوتا تھا ایک پی ٹی وی تھا تو اس کو ہم جس طرح چابی دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اب تو ایک طوفان ہے، اس طوفان کے آگے کون کھڑا ہوگا؟ میڈیا کا ایک طوفان ہے. بدقسمتی تو ہماری ہوئی نا کہ ہم اس دور میں ہیں جس میں میڈیا اتنا آزاد ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے. دیکھیں نا، لوگوں کو ہم نے فریڈم آف سپیچ ہے ڈیموکریسی میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ مطلب افسوس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے کچھ اینکرز پارٹی بن جاتے ہیں، اس وجہ سے ڈفرینسز پیدا ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نہیں، میڈیا کا رول ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ، آپ ایک امپائر کی طرح بیٹھیں، دونوں کی طرح باتیں سنیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیا کا اینکر جو ہے وہ اپنی رائے پہنچائے. ایک میں آپ سے عرض کروں، آپ بھائیوں کی طرح ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اینکرز کا کوئی اتنا فرینڈلی ٹرمز نہیں تھا، لیکن ہم نے براہ راست برائے نام لے کے ان کو، اور اس قسم کے ایس ایم ایس اور اس قسم کے فون اور اس قسم کے نعرے مارنے کی میرا خیال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیٹیکل اپروچ ہے. جو بھی یہ پولیٹیکل اپروچ رکھتا ہے، اگر آپ ایک کسی چینل کے ارکان کے نام لے کر کہیں گے جناب ان کو، ایک میڈیا کا ایک خاص سیکشن آف میڈیا ہے وہ اپنے ریٹنگ بڑھا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ٹی وی چینلز نے چلنا ہے، اس کی فلنگ ایک بہت بڑا پروگرام ہے. انہوں نے وہی دکھانا ہے جو گھر میں بیٹھ کے آدمی دیکھنا چاہتا ہے، جو سڑک پہ نہیں آ سکتا لیکن گھر میں بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہے. سو اس کا ایک اپنا کلاؤڈ ہے، وہ اپنے کلاؤڈ کو اسٹڈی کرتا رہتا ہے، ان کے اپنے سسٹم ہے. اس میں اگر آپ لوگوں کا نام لے کے ان کے خلاف بات بولیں گے تو پھر حالات تو کچھ اینکرز جو ہے ہمارا بھی نام لے کر جو ہے بات کرتے ہیں، باقاعدہ نام لے کر اینکرز جو ہے وہ یہ بھی نہیں. دونوں آپ جواب میں مثبت طریقے سے بات کریں، مثبت طریقے سے بات کریں. میڈیا کا تو کام ہے کہ آئینہ دکھانا، دونوں جانب کا پوائنٹ آف ویو سامنے لے کے آتا ہے. جیسے وہی شیخ صاحب والی بات میں دہراؤں گی، جیسے جب حکومت کے برے دن آتے ہیں تو وہ میڈیا پہ کریک ڈاؤن کرتا ہے اور اس کا منہ بند کراتے ہیں. کیا واقعی آپ کے ساتھ برے دن آ چکے ہیں؟ برا دن تو پیپلز پارٹی کی اسی دن آ جاتی ہے جب اقتدار میں آتی ہے، کیونکہ وہ ایک واحد جماعت ہے جو پبلک کے سپورٹ سے آتی ہے، پبلک کے ووٹ سے آتی ہے. میں تو واضح کہوں گا اس دفعہ ایسی بات نہیں تھی، اس دفعہ بھی ایسی بات تھی شیخ صاحب. اس بار تو کہتے ہیں نا کہ آپ کو تعزیتی ووٹ ملا. اکثر لوگ اتنا یہ فیئر کہتے اینڈ فری الیکشن ہوئے آپ کے اپنے حلقے میں. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ خود کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ کے سامنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 80,000 ووٹ اٹھائے گا اور آپ 15,000 ووٹ اٹھائیں گے. مطلب آپ اتنے پاپولر ہیں وہاں پر. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس فیئر اینڈ فری الیکشن اتنے اس دفعہ ہوئے ہیں، اتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں. لیکن ہمیشہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ الیکشنز جو ہوتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو جماعت پہلے سابقہ جو جماعت تھی پی ایم ایل کاف، کوئی سوچ سکتا تھا پی ایم ایل کیو جو ہے وہ حکومت میں آئے گی، چودھری شجاعت جو ہے وہ اس کی پارٹی حکومت بنائے گی؟ سب کو پتا تھا ان کے کیا جو ہے گراؤنڈ میں کیا ریالٹی ہے، گراؤنڈ میں کیا پوزیشن ہے. لیکن یہ تو طے تھا نا کہ آپ حکومت بنائیں گے. این آر او کا بیس یہ تھا. بالکل دیکھو نا، این آر او کی بنیاد یہ تھی کہ صدر مشرف تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ بنیں گے، گیو اینڈ ٹیک. اس پہ یہی ہوا. تو چودھری شجاعت نے کہا کہ جی تیسری بار وزیر اعظم کا آپ نے شک نکال دیا تو بے نظیر صاحبہ جو ہے سیدھا دبئی سے وزیر اعظم ہاؤس. یہ نہیں بات ہے، لیکن پریزیڈنٹ مشرف ان سے یہ بات طے کر رہے تھے کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ اسے ایکسیپٹیبل ہے. یہ نہ مانے وہ بے نظیر شہید بے نظیر کے ساتھ یہ طے کر رہے تھے کہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹرشپ کوئی ایشو نہیں ہو. لیکن پھر بھی اب یہ کہتے ہیں کہ اگر این آر او نہ آتا تو ملک میں ڈیموکریسی نہ آتی. اور پھر دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے این آر او تھما دیا تھا کہ آپ این آر او لیں. یہ تو آپ کی کچھ مجبوریاں تو تھیں کہ ظاہری بات ہے گیو اینڈ ٹیک تو ہوا تھا. میرے خیال میں شیخ صاحب بالکل صحیح جواب دے سکتے ہیں آپ کے اس سوال ہے، کیونکہ کیبنٹ میں تھے. بے نظیر بھٹو اس وقت نہیں ہے. بالکل. سو وہ جو صورتحال، جو ایک خاکہ بنا تھا، اسکرپٹ بنا تھا، اس میں جو کیپٹن تھی اس ساری ٹیم کی وہ اس دنیا میں نہیں ہے. سو اس میں اب آپ دیکھیں بہت ساری جس کا جو جی چاہتا وہ باتیں کرتا ہے. دیکھیں بنایا تو تھا کہ یہ ریکنسیلیشن ہوگی، یہ تو بالکل ہی پٹڑی سے اتر گیا. اور لیکن ریکنسیلیشن ہوا بھی تو کس کے درمیان ہوا؟ ریکنسیلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور اسی پوائنٹ کو ہم مزید اٹھائیں گے کہ بریک کے بعد جیسے ایک نیا پوائنٹ سامنے آیا، فضل الرحمان صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا این آر او ریکنسیلیشن کچھ آرڈر بھی سامنے لایا جا سکتا ہے، اور تاکہ ملک میں مفاہمت کی سیاست برقرار ہے. اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.